بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثل له لا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ
أعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، میں اس وقت جس مقامی ذیشان نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ اللہ دی کتاب دا 5واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ النساء، جس دی آیت نمبر 103 میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم مینوں صحیح اور حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت جتنے بھی احباب تسی سنو سناؤ، اللہ تعالیٰ سانو سنن سنان تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب اس بات تو واقف نے کہ اللہ رب رحمان نے انسان دے اتے 5 نمازاں مقررہ وقت تے فرض کیتیاں نے۔ نماز اس دنیا دے اندر ایسا عمل ہے کہ جن دے نال انسان دی نجات ہوئے گی۔ اگر کوئی بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ دے احکامات نو پشے پشت ڈالدا ہے تے ان دی نجات ناممکن ہے، کیونکہ دین اسلام نے جس شد و مد نال نماز دی فرضیت دسی ہے، اسے ہی طریقے دے مطابق با جماعت نماز ادا کرن دی بھی فرضیت حاصل دسی۔ جس طرح نماز فرض کیتی گئی ہے، اسی طرح با جماعت نماز بھی فرض کیتی گئی۔ یہ بات یاد رکھنا، نماز پڑھنا اگر اسی سمجھنے فرض ہے،
بیان اسی ہی طرح با جماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے، کیونکہ کائنات دے رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے اور بعض مقامات سے ٹائم ٹیبل بھی بتائے نے، اور اسی طرح آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر، اپنے بیانات دے اندر اس بات تو سانو آگاہ کیتا ہے اور دسیا کہ نماز پڑھنا، پڑھانا، نماز با جماعت ادا کرنا اندہ کتنا اجر و ثواب ہے یا اندی اہمیت کنی ہے۔ نماز دی فرضیت تو کم از کم ہر مسلمان دے بچے نو پتہ ہے کہ نماز ساڈے اتے فرض کیتی گئی ہے، لیکن اس چیز تو اسی نا واقف ہو چکے ہیں کہ جس طرح نماز فرض کیتی گئی ہے اسی طرح با جماعت بھی نماز ادا کرنا فرض کیتی گئی ہے۔ اینا چیزاں تو اسی دور ہاں، اینا چیزاں دا سانو علم نہیں، جے علم ہے ویسے کہلی اور سستی دا سی شکار ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے رب العالمین نے نا اپنے قرآن اندر با جماعت نماز ادا کرنا ان دی فرضیت، ان دی اہمیت بیان فرمائیے۔ سنو اللہ دا قرآن، آؤ ذرا غور فرماؤ۔ رب العالمین نے سورہ البقرہ دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 43 اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے، لاکھ وار قربان جائیے۔ قرآن آندہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَارْكَعُوا قرآن کہہ رہے ہیں وَارْكَعُوا رکوع کرو، کی کرو؟ رکوع کرو۔ رکوع کدوں کیتا جاندا ہے؟ جدو بندہ نماز دی حالت اندر ہوندا ہے۔ قرآن نے بیان کیتا وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین۔ رکوع بھی ادوں ہی جچدا ہے، رکوع بھی ادوں ہی پھبدا ہے مع الراکعین، جدو بندہ رکوع کرن والیاں دے نال ہی مل کے رکوع کرے گا۔ یعنی با جماعت نماز ادا کرے گا۔ حالانکہ کلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، عیب والی بات نہیں، اندے اندر کوئی گناہ نہیں، شک و شبہ نہیں، بندہ کلا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پر بندے تینوں پتہ نہیں میں کنے اجر و ثواب تو محروم رہ گیا ہاں، میں اگے چل کے دسنا وا۔ ہن قرآن دا پہلا پیغام سورہ بقرہ دے اندر اللہ فرماندے نے لوگو نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع کرن والیاں دے نال مل کے ہی رکوع کرنا ہے۔ یعنی افضل ترین نماز ہوئی ہے
جڑی با جماعت ادا کیتی جائے. کلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے, پڑھ لے کوئی حرج نہیں, پر غور کرنے والی بات اے جس طرح اللہ نے نماز فرض کیتی ہے اسی طرح با جماعت نماز اللہ نے فرض کیتی ہے کلیاں واسطے. ہاں بولو, کلیاں واسطے کوئی نہیں پڑھ سکتا. آئیے غور فرماندے جانا, قرآن دا ایک دوسرا پیغام سماعت فرما لو. رب العالمین نے سورہ النساء اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے. حالت خوف اندر بعض دفعہ بندہ نا ایسی حالت بندے ہوتے آ جاندی ہے, بندے تے کسے وقت کسے ٹائم کوئی خوف طاری ہو جاندا ہے یا دشمن دا روب طاری ہو جاندا ہے. دشمن دے ڈر دی وجہ تو, ان دے خوف دی وجہ تو اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچے آئے. بندہ نا بعض دفعہ ڈر دیاں دشمن دے خوف تے ڈر دی وجہ تو اپنے گھر اندر ہی مصلا ڈال لیندا ہے, اپنے گھر اندر ہی نماز شروع کر دیندا ہے. اس طرح بھی با جماعت نماز ادا کرن دا اللہ نے ایک طریقہ دسے آئے. اللہ دے قرآن نے سبب بیان کیتا ہے. آؤ ذرا سنو اللہ دا قرآن. ساڈے اندر پاویں خوف نہ بھی ہوئے, کوئی دشمن دا روب تے ڈر نہ بھی ہوئے, اسی ایویں گھر دے اندر نماز دی نیت کر لینے آ, کوئی خطرہ بھی نہیں ہوندا, کوئی ڈر بھی کوئی نہیں ہوندا. اپنی من مانی دے نال, اپنی مرضی دے نال ہی گھر اندر نماز پڑھ لینے آ. ادھر ویکھو قرآن نے کچھ طریقہ دسے آئے, قرآن نے کچھ اصول بیان فرمائے نے. ہاں بندہ گھر اندر نماز پڑھ سکتا ہے, پر او طریقہ کار کیڑا ہے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا ہے, اون دے تے عمل کیتا جائے. سنو قرآن نام دا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے. آؤ ذرا ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. فرمایا اے نبی علیہ السلام نو حکم دیتا جا رہا ہے, اے نبی جدو تسی انہاں مومناں دے اندر موجود ہوو, انہاں نو نماز پڑھا رہے ہوو, انہاں لوکاں نو نماز واسطے کھڑا کر رہے ہوو, جدو تسی انہاں مومناں نو مسلماناں نو نماز واسطے کھڑا کر دیو, پھر تانوں چاہیے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. انہاں دے وچوں ایک گروہ نو کوئی ہتھیار دے دیتے جان, ایک گروہ نو
کوئی اسلحہ دے دیتا جائے تسا نماز دی نیت کر لو، ایسا نہ ہوئے پیچھو دشمن آ کے حملہ آور ہو جائے، ایک گروہ دی ڈیوٹی لگا دیتی جائے، تسی نماز پڑھ لو، ایک گروہ پیرا دے وے، اگے قرآن آندہ ہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، جدو تسی سجدہ کر لو، جدو تسی سجدہ کر لو نماز تو فارغ ہو جاؤ، فرمایا من ورائکم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك، او پہلا گروہ جڑا ہے نا او نماز پڑھ لوے تواڈے نال شامل ہو کے، تے جڑا دوسرا گروہ ہے او پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، او بھی اسلحے نال لیس ہو جائے، اسلحہ پکڑ لوے، فرمایا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چکنا ہو کے ہتھیار پکڑ کے کھڑا رہے، فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جڑے کافر نے نا وہ تا ایک گل چاندے نے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تسی اپنے ہتھیار یا اپنا ساز و سامان اندے تو ایک غافل ہو جان مسلمان، وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تے اسی اچانک ہی اینا مسلمانہ دے ہوتے حملہ آور ہو جائیے یا اینا ہوتے کوئی دعویٰ بول دئیے، فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ عَزَمْ مِن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اگر موسم بارش دا ہوئے، بارش دا مکان ہوئے، بارش دا موسم ہوئے، بارش دی وجہ تو تسی تکلیف محسوس کر دے ہو، یا تواڈے وچوں کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہوئے، تسی کوئی تکلیف محسوس کر دے ہو، فرمایا پھر تواڈے تے کوئی گناہ نہیں، ان وَكُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تسی اپنے ہتھیار پھر رکھ دیو، کی کرو اپنے ہتھیار رکھ دیو، پھر تواڈے تے کوئی گناہ نہیں، بارش ہوئے یا بیمار ہوئے کوئی تے پھر اپنے ہتھیار رکھ دیو، گناہ کوئی نہیں ہوئے گا، فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تے ویسے بھی چکنے رہنا ہے، پھر بھی چکنے ہی رہنا ہے، ان دا مطلب اے نہیں بارش ہو رہی ہے تے بندہ آ کے ہتھیار رکھ دیو نماز پڑھنے پہ ہن کیڑا دشمن بارش وچ بھی آ سکدا ہے۔ اللہ دے قرآن ایک ترتیب بیان فرمائی ہے، فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اللہ فرماندے نے بے شک اسی کافراں واسطے رسوا کن عذاب تیار کر رکھے آئے، اگے کی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جدو تسی نا نماز واسطے نماز ادا کر چکو، نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے یا کسی بھی حالت اندر ہو اللہ نو یاد کرنا ہے،
اوندا ہی ذکر کرنا ہے، اونوں ہی پکارنا ہے، اونوں ہی یاد کردے رہنا ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جدو تانوں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پوری نماز پڑھو۔ جدو اطمینان ہو جائے کی کرنا ہے؟ پوری نماز پڑھو۔ بے شک اللہ نے مومنہ اتے مقررہ، مومنہ اتے مقررہ یعنی ٹائم مقرر کیتے نے اللہ نے فرمایا مومنہ اتے مقررہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرما دے نے بے شک اسی مومنہ اتے مقررہ ٹائم تے نماز فرض کر دیتی ہے۔ اللہ نے پابندی عائد کر دیتی ہے، اللہ نے ٹائم ٹیبل دس دیتا ہے کہ جڑا ٹائم مقرر کر دیتا ہے، جڑا وقت متعین کر دیتا ہے، اس وقت نو ضائع نہیں کرنا۔ اج اسی کئی اول وقت نو مؤخر کر کے نماز ادا کر دینے، اپنی دکان تے بیٹھا ہے، چورستے چ بیٹھا ہے، بازار چ بیٹھا ہے، جناب والا یا مجلس دے اندر بیٹھا ہے، یا کاروبار دی غرض دے نال اپنے کاروبار دے اندر مگن ہے، مصروف ہے، اذان ہو گئی ہے، اللہ دا بلاوا آ گیا، اللہ دا آرڈر آ گیا، لیکن اینو پتہ ہی نہیں، اذان سنی ان سنی کر دیتی ہے۔ نماز اپنی مرضی دے آ کے پڑھدا ہے، جدوں جی کیتا، جدوں دل چاہا ادو آ کے نماز دی نیت کر لیندا ہے۔ او کاندی تو نماز پڑھنا ہے؟ اللہ دا بلاوا آیا، اللہ دی مرضی دے مطابق تو نہیں آیا، تو اپنی مرضی دی آ کے نماز پڑھی ہے۔ جدو اللہ دا آرڈر مسجد دے وچوں مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے صدا بلند ہوئی ہے نا، اللہ دا بلاوا آ گیا۔ کی مانا کہ اللہ دے گھر دی طرف آ جاؤ، بھئی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ ان دا مطلب اے نا پنجابی چ بھئی اذان ہو گئی ہے، اللہ نے اپنے گھر اندر بلا لیا تے آ جاؤ بعد جماعت آ کر کے نماز پڑھو۔ اسی رب دی اذان ہوئی، اللہ دا بلاوا آیا، اللہ دا آرڈر آیا، اسی سنی ان سنی کر دیتی، اپنی من مانی اپنی مرضی دے مطابق آ کے تو نماز پڑھنا ہے، بعد جماعت نماز نہیں ادا کردا۔ ان دا مطلب اے آ تینو دنیا دی فکر ہے، تینو دنیا دا فکر ہے، اللہ دا نماز دا کوئی فکر نہیں، تو پابندی نہیں کیتی، اپنی مرضی دی آ کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے تو ٹائم مقرر کیتا ہے۔ آج یہ غور ایسی قرآن آؤ ذرا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دا فرمان بھی سن کے لے جاؤ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے، ادھر ہن توجہ کر دے جانا، اللہ دی قسم میں تیرے واسطے چن چن کے پیغمبر دیاں حدیثاں لے کے آیا، ایک ایک حدیث نوٹ کردہ جائیں، اپنے سینے تے لکھ کے لے جائیں۔ اج دا اے جمعہ جڑا غور دے نال سماعت فرما لویں، کیا تو کنے نقصان دے اندر ہیں، کنے گھاٹے دے اندر ہیں؟ اگر تو نماز پابندی نال پڑھے گا تینو فائدہ کی ہوئے گا؟ نماز بعد جماعت ادا کرے گا تینو اجر و ثواب کی ملے گا؟ تے جے تو نماز نو ضائع کر کے پڑھے گا تیری حالت کنج دی بن جائے گی۔ ایک ایک بات میرے پیغمبر نے دس دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماتے نے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفض ب27 درجۃ
با جماعت نماز ادا کرنا، کی کرنا؟ با جماعت نماز ادا کرنا منفرد نماز دے نالوں 27 گنا افضل ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنا منفرد نماز، منفرد تو مراد اے وے کہ کلا بندہ، کلے بندے دی نماز دے نالوں با جماعت نماز ادا کرنا 27 گنا افضل ہے۔ کنے؟ اور 27 انج سمجھ لو جس بندے نے با جماعت ایک نماز ادا کیتی ہے، انج سمجھ لو انہیں 27 نمازاں دا اجر و ثواب ادا کر لیا ہے۔ کتنی فضیلت والی نماز ہے۔ تکبیر اولا دے نال مل کے نماز پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا، وقت تے ٹائم تے نماز نو ادا کرنا، کتنا اجر و ثواب ہے؟ 27 نمازاں دا۔ منفرد نماز دے نالوں 27 نمازاں دا اللہ اجر و ثواب عطا کر دے وے گا۔ صحیح مسند احمد دی اے روایت ہے۔ اگلی حدیث نوٹ فرما لو، میرے اور دوزاں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تکبیر تحریمہ دے نال جس بندے نے 40 دن، کنے دن؟ 40 دن تکبیر تحریمہ دے نال جس مسلمان بھائی نے 40 دن نماز ادا کر لئی، اس بندے نو 2 چیزاں تو اللہ نجات عطا کر دیندے نے۔ او کیڑیاں نے؟ آؤ ذرا ہن غور فرماؤ۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث دے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جس بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر، جس بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ نو راضی تے خوش کرن دی خاطر تکبیر تحریمہ دے نال شامل ہو کے 40 دن، کنے دن؟ 40 دن با جماعت نماز ادا کی تھی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو 2 پروانے عطا کر دیندا ہے۔ کنے؟ 2 پروانے عطا کر دیندا ہے، نجات دے 2 پروانے تو اللہ اکبر، اللہ نجات دے دیندے نے، 2 پروانے عطا کر دیندے نے۔ وہ پروانے کیڑے نے؟ پہلا پروانہ اے آ دوزخ دی اگ دے کولوں اللہ تعالی نجات عطا کر دیندے نے، یعنی کہ اے پروانہ جہنم تو آزادی دا انسان نو مل جاندا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاندا ہے جہنم تو آزادی دا، اے پہلا پروانہ ہے۔ دوسرا پروانہ کی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نفاق۔ کیڑا؟ نفاق۔ نفاق تو آزادی دا اللہ پروانہ عطا کر دیندا ہے۔ ایک جہنم تو آزادی دا پروانہ ملدا ہے تے دوسرا نفاق تو آزادی دا پروانہ مل جاندا ہے۔ اور منافقت بھی تا بندیاں چ بڑی کٹ کے بھری ہے نا، تے جے نفاق تو اللہ پروانہ آزادی دا عطا کر دے وے با جماعت نماز پڑھن دے نال تے اور کی چاہیدا ہے؟ اس تو بڑی اور فضیلت کی چاہیے ہے۔ اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی آئیے غور فرمان دے جانا۔ تیسری حدیث میرے پیغمبر، اے سنن ترمذی دی سی، آؤ ذرا غور فرمان دے جانا۔ نبی علیہ السلام دے کول نا ایک بندہ آیا
ہے نبینا اکھاں دی بینائی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا عذر لے کے. کی لے کے آیا؟ عذر. میری طرف دیکھو, عذر لے کے آیا, عذر لے کے میرے محبوب علیہ السلام دے کول. تے عذر بھی معقول نے, عذر بھی معقول نے. آئیے غور فرمان دے جانا. اس دے باوجود نبی پاک نے نا ان دے عذر قبول بھی نہیں کیتے. میں دسن لگا, توجہ کرو. اے عذر لے کے آیا میرے پیغمبر دے کول, تے عذر بھی ان دے معقول نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان دے عذر قبول نہیں کیتے, انہوں اجازت نہیں ملی. ان دا نام ہے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. اے میرے نبی دا صحابی ہے. اکھاں دی بینائی اللہ نے عطا کوئی نہیں کیتی. اللہ اکبر. اکھاں تو محروم ہے, اے بھی بہت بڑی نعمت ہے. اکھاں اللہ دی قسم ہے. انہوں پوچھ کے ویکھو جس بندے نو اللہ نے اس نعمت تو محروم کر کے رکھے آئے, سانو قدر کوئی نہیں. اے نعمت دی اگر تینوں قدر ادو ہوئے گی جدو تیری ایک اکھ دا ڈیلا خراب ہو گیا. اللہ دی قسم جن دی اکھ خراب ہوندی ہے ہاسپٹل دے اندر جاندا ہے, وہ تو اکھ درست کروا کے آندا ہے, آپریشن ہو جاندا ہے. اس دے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بینائی عطا اللہ نے عطا کیتی سی, جو لائٹ اوندے چوں نکل دی ہے نا روشنی, او چاننے نو بناوٹی اکھ چوں ملدا او روشنی اینو آپریشن دے ذریعے نہیں ملدی, بناوٹی اکھ چو نہیں جے ملدی. اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی, اے نبی دا پروانہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, اے نماز تو رخصت حاصل کرنے واسطے گھر پڑھن واسطے کہ میں نماز گھر پڑھا, کیونکہ عذر مقبول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا اجازت طلب کرنے واسطے, تے میرے نبی دا رد عمل کیے. تین حدیثہ میں تواڈی نظر کرنا چاہنا, آؤ ذرا غور فرماؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے, جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اے نبی نا آدمی میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے, عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ دے نبی جی, انہو لیس لی قائد یقودونی الی المسجد فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له فیصلی فی بیتی فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. آندا ہے اے اللہ دے رسول, آندا ہے انہو لیس لی قائد یقودونی الی المسجد فسأل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا, آ کے سوال کردا ہے, اے اللہ دے رسول کی سوال کیتا؟ آندا ان یرخص له فیصلی فی بیتہ. اللہ دے رسول میں اکھاں تو نبینا واں تے میں مسجد دے اندر نہیں آ سکدا, لہذا مینوں رخصت دیتی جائے فی بیتی ہی کہ میں اپنے گھر ہی نماز پڑھ لواں. ای کر لواں, اپنے گھر اندر ہی نماز ادا کر لواں. تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا, فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے, صحابیہ او پروانیا اے تا دسنا اذان سننا ہے, اذان دی آواز سننا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پروانیا اے دس اذان سننا ہے؟ آندا ہے جی اللہ دے رسول. قال نعم کیوں نہیں, اذان دی آواز تا میرے کان اندر گونج دی ہے, اذان دی آواز تا میرے کان اندر پہنچ دی ہے. آقا فرماتے ہیں قال فاجب, پھر تینوں نماز جڑی ہے با جماعت
گی تے مسجد دے اندر ہی ادا کرنی پے گی۔ اور لوگوں ایویں ہی اسی عذر بنا لینے ایویں ہی اسی بہانے بنا لینے حالانکہ اے ہے صحابی دا عذر بھی ٹھیک ہے، عذر بھی درست ہے بھی اکھاں تو نبی نہ ہے۔ اللہ اکبر دے گھر بھی مسجد تو دور ہے، چل کے آنا اکھاں تو نبی نے بندے واسطے بڑا مشکل مسئلہ بندا ہے۔ میرے پیغمبر نے اکھاں تو نبی نے صحابی نو گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں دیتی۔ آقا فرماندے نے او صحابیا اگر تو اذان سننا تینوں نماز با جماعت ادا کرنی پے گی۔ ساڈے رولے ہی نہیں ختم ہوندے۔ مولوی جی کوئی ایسی حدیث دا چھڈو، میں اپنی دکان تے ہی نماز پڑھ لواں، میں اپنے گھر اندر ہی نماز پڑھ لواں۔ ادھر میرے پیغمبر نے روک دیتا لوگوں غور کرنے والی بات ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جے اذان دی آواز سننا تے مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی پے گی۔ حدیث صحیح مسلم دی 653 نمبر، اپنے گھر مسلم کھول لویں۔ اگلی چوتھی حدیث تے غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول، ان المدینہ کثیرۃ الحوامی والسباع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فحی حلن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا یا رسول اللہ بے شک مدینہ طیبہ آندا ہے اللہ دے رسول ان دے اندر کیڑے مکوڑے یعنی رستے اندر کیڑے مکوڑے رہندے نے تے پریشانی دا سبب بندا ہے، درندے رہندے نے بڑی کثرت دے نال درندے رہندے نے، میرے واسطے پریشانی دا سبب بندا ہے۔ تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، آقا فرماتے نے کیا تم حتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا صحابیاں مینوں اے دس حی علی الصلاۃ دی صدا سننا، حی علی الفلاح دی صدا سننا؟ آندا جی اللہ دے رسول میرے کنا وچ آواز گونج دی ہے۔ آقا فرماندے نے نماز مسجد دے اندر با جماعت ادا کرنی پے گی۔ درندے رہندے نے اللہ دی قسمیں، رستہ بھی مشکل ترین راہ ہے اور رستہ بھی صاف نہیں، کیڑے مکوڑے کثرت نال درندے، اور میرے پیغمبر فرماندے نے ہے بھی اکھاں تو نبینا صحابی، آقا فرماندے نے اگر تیرے کنا دے اندر حی علی الصلاۃ دی صدا بلند ہوندی ہے، حی علی الفلاح دی صدا بلند ہوندی ہے، نماز مسجد دے اندر، نماز مسجد دے اندر ادا کرنی پے گی۔ ساڈا رولا ہی نہیں ختم ہوندا۔ آئیے تیسری حدیث تے غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز با جماعت نماز چھڈ کے یعنی کہ عذر پیش کیتے اجازت منگی کہ با جماعت میں نماز نہ پڑھ سکا، اپنے گھر اندر ہی پڑھ لواں۔ 5 عذر پیش کیتے نے، کنے؟ اس نبی نے صحابی نے 5 عذر میرے نبی دے سامنے رکھ دیتے نے۔ حدیث میرے پیغمبر دی توجہ دے نال سماعت فرما لینا، لوگاں دے نے 5 دفعہ اجازت منگی ہے۔ اکثر جڑے ساڈے علماء کہہ دیندے نے نبی نے صحابی نے نا اجازت منگی ہے، اجازت نہیں، عذر پیش کیتے نے، عذر پیش کیتے نے۔ کیڑے کیڑے؟ اللہ دے رسول میں اکھاں تو محروم ہاں، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، نمبر 1 تے نمبر 2 میرا گھر جڑا مسجد تو دور ہے، میرا گھر
مسجد تو دور ہے، اللہ اکبر اللہ تے باقاعدگی دے نال نا مینوں لیان واسطے کوئی بندہ میسر نہیں جڑا میری رہنمائی کر سکے، مینوں مسجد دے اندر پہنچا سکے، میرا رہنمائی کرنے والا بھی میرے کول بندہ نہیں۔ تے نمبر 4، گھر اور مسجد دے درمیان کھجور اور دیگر اقسام دے درخت نے، گھر اور مسجد دے درمیان اے سفر جڑا ہے نا اے دے درمیان دے اندر کھجوراں دے درخت نے اور کئی قسماں دے درخت موجود نے، یعنی اتنے باغ نے، ایسے باغات دے وچوں آنا، پھر رات دی تاریکی دے اندر آنا، مثلا نماز مغرب رات دی نماز ہے، مثلا نماز عشاء رات دے حصے دی نماز ہے، فجر دی نماز رات دی نماز ہے، ایسے اندھیرے دے اندر آنا اللہ دے رسول میرے واسطے مشکل مسئلہ بن جائے گا۔ تے نمبر 5 پنجواں عذر کی ہے، اے عذر میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دے پیا، اللہ اکبر اللہ دے رسول مدینہ طیبہ دے اندر کیڑے مکوڑے کثرت دے نال بڑے بڑے درندے موجود نے، اے وی تا ڈارے نا میرے پیغمبر دے سامنے اس نبی نے صحابی نے اور لوگوں 5 عذر رکھ دیتے نے، شاید کہ اجازت مل جائے۔ واہ مجسمہ پیغمبر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینے عذر اینے پیش کیتے، آقا فرماندے نے صحابی او پروانیاں نماز مسجد دے اندر، نماز مسجد دے اندر تے با جماعت ہی ادا کرنی پائے گی۔ اور لوگوں ایسے عذر اج دے دور اندر ساڈے کول موجود کوئی نہیں، ویسے ہیلے بہانے انسان جتنے مرضی کر لے اور جتن جتنا مرضی لگا لے، بہانے جتنے مرضی لگا لے، عذر جتنے مرضی پیش کر لے، پر ادھر ویکھو اکھاں تو نبینا صحابی ہے، عذر بھی اندے درست نے، اللہ دی قسم ہے، پر میرے پیغمبر نے اجازت نہیں دیتی، آقا فرماتے نے نماز مسجد دے اندر ہی ادا کرنی پائے گی۔ اور لوگوں اس نبی نے صحابی نالوں زیادہ عذر تا نہیں نا ساڈے کول موجود ہے، اکھاں تو نبی نے محروم ہے، اللہ دے نبی نے اجازت نہیں دیتی، اس واسطے بھائیو نماز گھر دے اندر نہ پڑھیا جے، گھر دے اندر پڑھن دی اجازت کوئی نہیں، ہاں مجبوری دے تحت بندہ اتنا لاغر ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ مسجد دے اندر چل کے آ نہیں سکدا، مسجد اندر چل کے آ نہیں سکتا، اتنی کمزوری ہو گئی ہے، چلو کسی وقت نماز پڑھ لے گھر دے اندر ہو جائے گی۔ ایک بندے نے وہ تیرہ ہی بنا لیا ہے، عمل ہی اپنی زندگی دا بنا لیا ہے، طور تے طریقہ ہی بنا لیا ہے، ایک آدھی نماز ہے، اپنی مرضی دی نماز تو پڑھی جا، پاویں 1000 مرتبہ پڑھی جا، ہوتا تیری مرضی دی نماز ہے نا۔ ہائے ہائے، آئیے غور فرماندے جانا، توجہ کر دے جانا، میرے پیغمبر نے بلا عذر جماعت جڑے اندے تو پیچھے رہن والے واسطے آکے ان دی نماز کوئی نہیں، بلا وجہ بلا عذر، یعنی کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی وجہ تے سبب نہیں، اگر نماز تو پیچھے رہا ان دی نماز کوئی نہیں۔ کنے کیا میرے پیغمبر نے، آؤ سنو میرے نبی دی حدیث سن لو، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا من سامی النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذرن۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اذان سن کے، جڑا بندہ اذان سن کے مسجد دے وچ نماز واسطے نہیں آندا سوائے عذر دے، ان دی نماز کوئی نہیں، ان دی نماز اللہ نو منظور ہی نہیں، قبول ہی نہیں۔ اسی دکان تے بیٹھے ہاں، گاہک ذرا دو آگے نے، ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آندا چلو گاہک پکتا کے پھر نماز پڑھ لیں گے، اوے نکمیاں اے ہی نہیں پتہ لگا تینوں کہ اسی نماز پڑھنی ہے، بعد جماعت پڑھنی ہے، او فضیلت والی نماز تو محروم ہو گیا ہے۔
اے عذر نہیں، کاروبار عذر نہیں، ہیلا بہانہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی مرضی دے نال اسی عذر بنا لینے، اپنی مرضی دے نال اسی ہیلے بہانے بنا لینے۔ آئیے غور فرماندے جانا، توجہ کر دے جانا، اے تا میرے نبی دا فرمانے گرامی ہے۔ آؤ ذرا سلف صالحین انہاں دا وتیرا عمل کی ہے، نماز واسطے با جماعت نماز پڑھن واسطے انہاں اہتمام کنا کیتا ہے۔ ایک میرے پیغمبر دا پروانہ تے جانثار سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، خود تابعی صحابی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ حدیث اندر آندا ہے ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنۃ، 40 سال، کنے 40 سال تک انہیں کوئی نماز جڑی ہے نا اپنی مرضی دی نہیں پڑھی۔ سعید بن مسیب نے نماز پڑھی تے با جماعت ہی ادا کی تھی۔ 40 سال دا عرصہ کتنا عرصہ بن جاندہ ہے، انسان دی زندگی دا حصہ ہے، اور 40 سال تک فرماندے نے انہاں دی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی۔ جڑی بھی نماز پڑھیے تے تکبیر اولا نال مل کے ہی پڑھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے غور فرما دے جانا، ایک اور پروانہ ربی بن یزید رحمت اللہ علیہ خود فرمان دے نے ما اذان المؤذن الصلاۃ، ما اذان المؤذن الصلاۃ الصبح منذ 40 سنۃ الا وانا فی المسجد الا ان اکون مریضا او مسافرا۔ مؤذن نے 40 سال صبح دی اذان نہیں دیتی، مؤذن نے 40 سال تک فجر دی اذان کوئی نہیں دیتی۔ اے ربیہ نبی پاک دا پروانہ تے جانثار، اے بھی تابعی ہے، آندا اے میں صبح دی اذان تو پہلا مسجد دے اندر چلا جاندا۔ 40 سال عرصہ ہے، ایک ٹائم ہے، آندا مؤذن نے اجے اذان نہیں کہی ہوندی، اذان تو پہلے ہی میں مسجد دے اندر چلا جاندا، سوائے بیمار ہواں یا سفر تے نہ ہواں۔ اے دو عذر پیش کیتے نے، سوائے بیماری دے یا مسافر، وگرنہ 40 سال تک مؤذن نے فجر دی اذان کوئی نہیں کہی، میں پہلے مسجد دے اندر پہنچ جاندا۔ اے سلف صالحین دا عمل ہے۔ اے یارو غور تے کرو نا، ایک اور امام آمیش رحمت اللہ علیہ، امام وقی فرماندے نے کان الاعمش قریبا من 70 سنۃ لم تفته التکبیرۃ الاولی۔ امام آمش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری عمر تقریباً 70 سال، کنی 70 سال دی میری عمر ہے، من 70 سنۃ لم تفته التکبیرۃ الاولی۔ 17 سالاں دے اندر میں تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی ہے، ایک بھی میری تکبیر فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال تک ایک دن بھی بغیر تکبیر تو نماز نہیں پڑھی، یعنی تکبیر دے اندر شامل ہو کے نماز پڑھی ہے، ایک تکبیر بھی فوت نہیں ہوئی۔ اور ساڈیاں نمازاں، اسی اپنی نمازاں دا جائزہ لئیے، سلف صالحین دیاں نمازاں دا جائزہ لو، اپنی نماز بھی دیکھو، پیغمبر تے صحابہ دی نماز بھی دیکھو، کیسی ساڈی نماز ہے۔ اور نماز پڑھنی ہے کوشش کریا کر با جماعت ادا
کی جائے۔ اگر بندہ شرعی عذر کوئی نہیں، ایویں گلی محلے دے اندر چلدا پھردا ہے، اذان سنی ان سنی کر دیندا ہے، اپنی مرضی دی نماز پڑھدا ہے، اپنی مرضی دے مطابق مسجد دے اندر آندا ہے، حالانکہ اللہ دا ہوکا بلند ہو گیا، صدا بلند آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدو مؤذن نے اللہ اکبر دی صدا بلند کر دیتی ہے، سانو کاروبار ٹھپ کر دینے چاہیے نے، سانو دکان بند کر دینی چاہیے، سانو اپنے معاملات جڑے نے ختم کر دینے چاہیے نے، سارے کم دنیا دے چھڑ کے مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔